بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میرے معزز بھائیو، آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بری برائی پائی جاتی ہے وہ ہے ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہماری زبان کی وجہ سے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی، یہ سب پریشان ہیں۔ ہم اپنی زبان کی وجہ سے اس کو گالی سے پکارتے ہیں، ہم اپنی زبان کی وجہ سے اس کی غیبتیں کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی وجہ سے دوسرا مسلمان ہماری زبان کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کی زبان کی حفاظت کے بارے میں جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مومن اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور آج کل ہم میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب دیکھ لیں، چینلز بھرے پڑے ہیں، ہماری زبانیں ہر چیز، برے الفاظ، برے القاب، ہم اس سے پکارتے ہیں دوسروں کو۔ ہم نے اگر اس کو بلانا بھی ہے تو ہم اس کا الٹا نام لے کر پکارتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آئے گا جو دنیا میں بڑا نیک ہوگا، تہجد گزار ہوگا، نمازیں پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، روزے رکھنے والا۔ فرمایا وہ شخص جب اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے اے اللہ، یہ بندہ تیرا آج جنت میں نہ جانے پائے۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندو، آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، یہ بندہ بڑا نیک تھا، تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والا، تقوی دار، روزے رکھنے والا، حج زکوٰۃ کرنے والا، لیکن اللہ اس کی زبان کی وجہ سے اس کے رشتہ دار پریشان تھے، اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے، ہر بندہ پریشان تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے دائیں ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لے کر جنت کا، اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی سخت وعید کی گئی ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے والے بندے کے بارے میں۔ اور فرمایا وہ جو اس نے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے، وہ جو نمازیں پڑھتا تھا، تہجدیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، جو اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، فرمایا اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کو لے کر کے وہ جو لوگ اس کے پاس شکایت لے کر آئے تھے ان کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ یہ ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے والے کے انجام۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، محفل لگی ہوئی ہے کہ ایک عورت کا جنازہ گزرتا ہے۔ تو انہی محفل میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت بڑی نیک تھی، نمازیں پڑھنے والی، تہجد گزار، بڑی نیک تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر ہوئی تو اسی محفل میں ایک اور صحابی اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہاں یہ نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، صدقہ و خیرات کرتی، لیکن اللہ کے پیغمبر اس کی زبان کی وجہ سے اس کا دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تھا، اس کے ہمسائے پریشان تھے، یہ چگلیاں کرتی، لوگوں کو برے القاب سے پکارتی، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اب خود سوچئے وہ نیک اعمال جو دنیا میں وہ کرتی رہی، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے، فرمایا وہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کی زبان کی وجہ سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو فرمایا وہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہو جائیے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابیاں، کل قیامت کے دن بھی کامیابیاں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو جو میں نے پڑھا سنایا، اللہ آپ کو اور مجھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عفوك إني من نور مدت يداي